آرٹیکل 140A کا ذکر کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن میں. بیسکلی یہ ایک عوام کو ایک دھوکہ دینے کی چیز ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے کہ اختیارات کی نچلے سطح پر منتقلی ہونی چاہیے. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کی کال اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے. کوشش پوری کریں گے ہم کہ اپوزیشن سے مشاورت کریں، بات کریں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر وہ سیاست کریں گے اس ایشو کے اوپر، اگر وہ کھلے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم قانون سازی کر سکتے ہیں. پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری. جی ویورز، آئین پاکستان کے تحت 3 قسم کی حکومتیں قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے. ایک وفاقی سطح پر، اور دوسری صوبائی سطح پر، اور تیسری ایک لوکل گورنمنٹ کے سطح پر حکومت قائم کی جاتی ہے تاکہ مسائل جو ہیں وہ عوام کی دہلیز پر حل کیے جا سکیں. قیام پاکستان سے لے کر آج تک مختلف بلدیاتی نظام متعارف کروائے گئے اور مختلف قوانین بنائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین میں ترامیم بھی کی گئی اور مختلف حکمرانوں نے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات بھی کی. کیا یہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوئے؟ اور کیا یہ بلدیاتی نظام ماضی کا بہتر رہا؟ بلدیاتی نظام کا ماضی کیا رہا اور اس وقت حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. دستور پاکستان میں 3 قسم کے حکومتوں کے ٹیئر متعارف کروائے گئے جس میں وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی حکومتیں شامل ہیں. آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی بات کی جاتی ہے. قیام پاکستان سے لے کر آج تک بلدیاتی نظام و قانون میں بڑی ترامیم اور تبدیلیاں کی گئی. سیاسی منتخب حلقے بلدیاتی نظام کو ڈکٹیٹرز کا پسندیدہ نظام قرار دیتے ہیں تو دوسری جانب بلدیاتی نظام کی غیر فعالی منتخب نمائندوں کے مفادات کا ٹکراؤ قرار دیا جاتا رہا ہے. پاکستان میں پہلا بلدیاتی نظام کا قانون صدر ایوب خان کے دور حکمرانی میں 1959 میں دیا گیا، جس قانون کو بیسک ڈیموکریٹک آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی دور حکومت میں 80,000 سے زائد منتخب نمائندے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے، جس میں 40,000 ویسٹ پاکستان اور 40,000 ایسٹ پاکستان سے شامل تھے. صدر ایوب خان کے حکومت کے خاتمے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بھاری اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور انہوں نے ماضی کے برعکس بہترین ایک بلدیاتی نظام دیا جس میں تمام تر حلقوں کو نمائندگی دی گئی. بھٹو کے دور حکومت میں پہلی بار بلدیاتی نظام میں اقلیتوں، خواتین، مزدوروں اور دیگر لوگوں کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئیں، مگر ذوالفقار علی بھٹو اس قانون پر عمل درآمد کرانے میں مکمل ناکام رہے اور وہ قانون ایک کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا. 1979 میں ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار میں آنے کے بعد بلدیاتی نظام نئے انداز میں متعارف کروایا گیا. ضیاء الحق نے اس نظام کے تحت نچلی سطح کی سیاسی طاقت کو مرکز کی طرف مائل کرنے میں کامیاب رہے. ضیاء الحق کے دور میں منظور ہونے والے بلدیاتی نظام کو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 کہا جاتا ہے. 1985 سے 1999 تک ضیاء الحق کی نان پارٹیز غیر جماعتی الیکشن کروانے سے سیاسی پارٹی لیول کے تحت سیاست کا ایک انداز تبدیل ہو گیا اور کچھ حلقوں نے اس دور کو سیاست دانوں کی نرسری قرار دیا، مگر اس کے بعد بلدیاتی نظام کمزور پڑنے لگا. مرکز اور صوبائی حکومت کو اختیارات منتقل ہو گئے. جنرل پرویز مشرف کا 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بلدیاتی نظام میں ایک نیا دور متعارف ہوا. ڈیولیشن آف پاور پلان کے نام سے ایک نیا نظام متعارف کروایا گیا. اس مرحلے کو گراس روٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. مشرف کے دور حکمرانی کے خاتمے کے بعد آصف علی زرداری صدر مملکت منتخب ہوئے اور اس کے بعد 18ویں ترمیم متعارف کروائی گئی، جس کے بعد بلدیاتی نظام تمام تر صوبوں کو وفاق سے منتقل کیا گیا. آج ہر صوبے میں صوبے کا الگ الگ بلدیاتی نظام ہے، جس پر کچھ سیاسی حلقے خوش تو کچھ سیاسی حلقے سراپا احتجاج ہیں. جی بالکل، آپ نے پیکیج دیکھا کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کا ماضی اور حال اور مستقبل کے حوالے سے. اسی معاملے پہ مزید جو لاء کے حوالے سے جو لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں عباس رشید رضوی. آپ پارٹنر ہیں رشید رضوی اینڈ ایسوسیٹس کے. عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے پبلک نیوز کے لیے ٹائم نکالا. فرمائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آرٹیکل 140A کا ذکر کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن میں، جس کے تحت لوکل گورنمنٹ ایکٹ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کی جاتی ہے. قانونی طور پر کیا صورتحال ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بیسکلی یہ ایک عوام کو ایک دھوکہ دینے کی چیز ہے
you know, they are misguiding the local public کہ یہ ہم ایک 2013 کا تو ایکٹ لیا ہے, اس کے بعد اس میں بے تحاشا ترمیمیں لے کے آئے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گراس روٹ لیول تک ابھی تک اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں گئی ہے کہ جس میں آپ کہیں گے کہ یس دا 2013 ایکٹ واز افیکٹو اور از افیکٹو ان اینی مینر. انگلینڈ میں آپ دیکھیں کتنا آپ کا ایک لنڈن کا میئر, آپ اس کی پاورز دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ اس کا کمال ہے, یہ آپ کے وہاں کے پرائم منسٹر کا کمال نہیں ہے کہ جو اس وقت لنڈن کی سچویشن ہے, یہ وہاں کے لوکل میئر کا کمال ہے, یہ وہاں کی لوکل باڈیز کا کمال ہے کہ وہ اس لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں, اینڈ وہ دے آر اپروچیبل بیسکلی, ٹھیک ہے نا. آپ کا ایم این اے ایک لوکل کہاں آپ اپروچیبل ہے, آپ آئی ڈونٹ نو, آپ بھی نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتا ان کو اپروچ, ٹھیک ہے. نو بڈی کین اپروچ دیم. کانسٹیٹیوشن 1973 سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے, سوشل اکنامیکل جو ایشوز ہیں اور اکنامی کی جو رسد ہے جس کو سپلائی کہتے ہیں وہ برابری کے بنیاد پر دینے کی بات کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر بنیادی حقوق ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے ممکن ہے کہ گراس روٹ پر دیے جا سکتے ہیں ایز پر لا؟ بالکل دیے جا سکتے ہیں, ایبسلیوٹلی. دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو عوام ہے وہ ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا. اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں کہ آپ کی بنیادی حق کیا ہے تو یہ ساری چیزیں تو آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائیں گی. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں آئی ایم شیور جن کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے, اور باقی اوبیسلی دیٹس بیکاز آف ان ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا. آپ کی جو یہ کام ہے آپ کی گورنمنٹس کا کہ آپ کو ایجوکیٹ کریں, آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کا بتائیں کہ جی آپ کے یہ رائٹ ہے. کلیم کیا جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ NFC ایوارڈ اور دیگر چیزیں صوبوں کو ملنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو 140A پر اگر نہیں عمل کیا جا رہا تو یہ از دس ناٹ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن, اور اس کی کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں وائلیشن تو کانسٹیٹیوشن کی ہے, ایبسلیوٹلی ہے. جب آپ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک اپنا لوکل باڈی سسٹم ہو, اور وہی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے. 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں دیٹس ایبسلیوٹلی پرفیکٹ, لیکن اس کو امپلیمنٹ کوئی نہیں کر رہا. دیر از نو امپلیمنٹیشن. جتنی بھی آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو پاس دیئر پاورز ٹو اینی باڈی, دے وانٹ ٹو کیپ دا پاورز ود دیم سیلوز, تاکہ وہ اوبیسلی وہ پاورز دوسروں کو دے دیں گے, اور اوبیسلی اگر کسی نے کام کر کے دکھا دیا تو ان کو پتہ ہے ان کی اگلی دفعہ حکومت نہیں آئے گی. ماڈل لوکل گورنمنٹ کیسا ہونا چاہیے؟ بینگ اے لائر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑا ایک سمپل ہے, یہ ان کو ہم نے اس چیز کو ہم نے بڑا کمپلیکیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ویری شارٹ. میں اپنی جب یونیورسٹی میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو میرے ٹاؤن میں الیکشنز ہوئے تھے, ٹاؤن الیکشنز. تو اس ٹاؤن الیکشنز میں جو وہاں کا لوکل کینڈیڈیٹ تھا وہ ہماری یونیورسٹی آیا, ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے ملا, سب کچھ کیا. ہم نے سوچا یار آپ ہم وائی آر یو میٹنگ اس, یو نو. اس جگہ آپ کا ایون ووٹ کاؤنٹس, یو ہیو ٹو کم آؤٹ, آپ کے اپنے رائٹس ہیں, یو ہیو ٹو الیکٹ دوز پیپل جو یہاں پہ ایکچولی میں کام کریں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے لے کے وہ اس کا کیا تھا ایشو, وہاں پہ اس ٹاؤن کے جو ایشوز تھے وہ اپنے اوپر سب لوگوں کو بتائے گا, اسی طرح وہ اوپر لوگوں کو بتائیں گے. تو بیسکلی کیا ہو رہا ہے, جو ہائر ٹیئر اپر ٹیئر والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہو رہا ہے کہ اس ٹاؤن میں کیا ایشوز ہیں. رائٹ ناؤ جو آپ کے ملک میں اپر ٹیئر والے لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ نو, دے ڈونٹ ہیو اینی باڈی ڈاؤن دیئر. لیجسلیٹرز آر آلسو دا پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. کیا ریکمینڈ کریں گے ایز پر دا انٹرپریٹر؟ آپ لا کو پریکٹس کرتے ہیں, دوز ہو آر ان ٹریجری بینچز, دوز ہو آر ان اپوزیشن بینچز, اس معاملے میں کیسے کردار ادا کریں؟ دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا پولیٹیکلی ان کو بولوں کہ اس وقت تو جو آپ کی سیاست ہو رہی ہے تو وہ تو یہی ہو رہی ہے کہ میں نے اس کا کیا کیا اور اس نے میرا کیا کیا, اور کوئی پراپرلی بیٹھ کے پاکستان کی
ناٹ ان اونلی کراچی، پاکستان کی پرابلمس کی بات نہیں کر رہا. کسی سیاستدان کو اٹھائیں، وہ کہتا ہے اس پارٹی نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے اس پارٹی نے یہ کیا. آپ اگر ان دونوں کو بٹھا کے پوچھیں گے ایز اے سٹیزن کہ آپ بتائیں پاکستان کی ایکچوئل کیا پرابلم ہے، ان کو نہیں پتہ ہوگی. سو مائی ایڈوائز، اوبویسلی آئی ایم ویری جونیئر ٹو ایوری بڈی، مائی ایڈوائز از کہ آپ خدارہ وہ چیزیں بھول کے اور اصل جو ہمارے کور ایشوز ہیں اس پہ کانسنٹریٹ کریں، تو آئی ایم شیور یہ ساری چیزیں اینسلری ہو جائیں گی آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ. عباس رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سیاستدانوں سے بھی جانیں گے کہ ان کے کیا ان دس میٹر پر وہ کیا رائے رکھتے ہیں. جی ویوز، بلدیاتی نظام کا ماضی، حال اور مستقبل، اس تمام تر پہلوؤں پر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے جانا اور تاریخ کے حوالے سے بھی جانا. اب سیاسی پارٹیز اس معاملے پر کیا نقطہ نظر رکھتی ہیں؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پارلیمانی لیڈر ہیں بیرسٹر حسنین مرزا صاحب. مرزا صاحب بہت شکریہ، آپ نے پبلک نیوز کے لیے ٹائم نکالا. فرمائیے گا، بلدیاتی نظام کہا یہ جا رہا ہے کہ عامروں کی چوائس ہوتی ہے اور سیاسی لوگ جو ہیں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیا واقعی اسی بات ہے؟ ابھی موجودہ جو آئینی نظام ہے اس میں آرٹیکل 140A کے تحت جو ہے وہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات جو ہے وہ ایک تیسری سطح لوکل گورنمنٹ نظام کو حکومت نے منتقل کرنے، صوبائی حکومت نے منتقل کرنے. اب آرٹیکل 140A آئین پاکستان میں آیا 18ویں ترمیم کے انڈر. تو یہ اگر کہنا کہ ایک پریفرڈ سسٹم ہے آمروں کا، تو پھر یقیناً سوال یہ پیش آتا ہے کہ 18ویں ترمیم پاس کرنے والی جماعتوں نے کیوں اس کو ترجیح دی. اچھا، ایک اور بھی ایک ہیپوتھیسس ہے کہ یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے خاص طور پر جو سندھ میں نافذ ہے، وہ سندھ کے تمام تر مفادات کو وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہوئے کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی رورل اربن اور وہ سارا سسٹم ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی آبجیکشنز ہیں؟ بینگ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پارلیمانی لیڈر ہیں، اپوزیشن میں ہیں. دیکھیں، اگر آپ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ بدصورت قانون ہے جس کی اپنی عمل درآمد سے پہلے اس میں 7 دفعہ ترامیم آ چکی تھی. تو نہ یہ لکھنے والوں کو خود شاید سمجھ آئی، نہ امپلیمنٹ کرنے والوں کو سمجھ آئی، اور بہت بہت بدقسمتی ہے. جو ایک نظام اس سے پہلے چل رہا تھا، سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈر تھا 2002 کا انفیلڈ، اس میں یقیناً کوئی بھی انسانی نظام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. بٹ اس چیز کو سارا وائنڈ اپ کر کے، ریپ اپ کر کے، اور جو 2013 والا قانون جو لایا گیا، اس میں آپ پرفارمنس آؤٹ پٹ ہی دیکھ لیں تو میرے خیال سے سارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں سندھ کے مجموعی طور پہ وہ مائنس میں ہی گئے، ریگریس ہی ہوئے، بہتری کی طرف تو گزشتہ 4 سال میں نہیں گئے. اور بڑی بدقسمتی سے اس سسٹم کو بھی جس طریقے سے سیاست کی نظر کیا گیا ہے، آئین کے روح کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اختیارات تھے جو ماضی کے 5 سال گزرے ہیں؟ ہم نے دیکھا میئر کراچی بھی اپنے طور پر اختلافات رکھتا رہا اور مختلف اور بھی رکھتے رہے. کیا واقعی اسی روح کے تحت کام ہوا آپ کی نظر میں؟ جی بالکل بھی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. 3 کیٹیگریز آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے. پولیٹیکل، کون سے پولیٹیکل اختیارات منتقل کیے گئے مجھے نہیں نظر آ رہے. ایڈمنسٹریٹو، کون سے خاطر خواہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات منتقل کیے گئے لوکل گورنمنٹ کو، جب ساری جو بیوروکریسی، ایڈمنسٹریشن جو لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ میئر تو آ گیا، یا چیئرمین آ گیا ڈسٹرکٹ کونسل کا، میونسپل کمیٹی کا، یا ایون یونین کونسل کا، اس کے اختیارات جو بھی ہیں وہ تو ایکسرسائز اس نے کرنے ہیں تھرو بیوروکریسی جو پروونشل لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے. وہ اختیارات جب تک وہ دونوں ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تب تک وہ کوئی اختیارات اپنی آفس کے بھی استعمال نہیں کر سکتا. لہٰذا نہ پولیٹیکل نہ ایڈمنسٹریٹو. اینڈ تھرڈلی جس ایشو پہ ہم آلریڈی ٹچ کر چکے ہیں کہ فائنینشیل اتھارٹی. کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 60 سے لے کر 86 تک آپ کو اختیارات دیتا ہے. یو مین کے لیجسلیٹرز کو. انہوں نے اگر سندھ گورنمنٹ نے ڈیوالو نہیں کیے اختیارات تو آپ نے کیا کیا؟ اختیارات دیتا ہے کسی انڈیویجول انفرادی لیجسلیٹر کو نہیں، مجموعی طور پہ. اور اس میں جمہوریت کا یہی ہوتا ہے کہ دی میجورٹی آلویز ہیز اٹس وے. اب یہی انفارچونیٹلی یہ قانون بھی جیسا تیسا بھی ہے، یہ پاس تو پروونشل اسمبلی کے تھرو ہوا. اس کی 7 ترامیم جو ہیں وہ بھی پروونشل اسمبلی کے تھرو پاس ہوئیں. ابھی ماضی حال میں اپوزیشن نے مل کر جو ہے ایک مسودہ تیار کیا ہے، ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا پروپوزل تیار کیا ہے،
اور وہ ہم میڈیا کے ذرائع اور جتنے بھی ہمارے پاس چینلز ہیں اس سے ہم عوام کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک بہتر ایک کانٹریکٹ ہے جس کے تحت جو وسائل ہیں وہ عوام کی بھلائی اور بہبود کے پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. لا مالا اس نے واپس اسمبلی میں آنا پڑے گا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو میجورٹی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں وہ اپنے انفرادی ذاتی پارٹی کے سیاسی مفاد سے بالا تر ہو کر اس دفعہ سندھ کے عوام کے مفاد کا سوچ کر اس ایکٹ میں سپورٹ کریں. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس MQM اور دیگر جو جماعتیں ہیں کیا اس وقت جو بلدیاتی نظام ہے 2013 کا اس کے تحت الیکشن میں جائیں گے؟ میرے خیال ابھی تھوڑا قبل از وقت ہوگا یہ دیکھنا. الیکشن میں جانا یا نہ جانا وہ ایک پیورلی پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے اور اس وقت کے سیاسی ماحول دیکھتے ہوئے میرے خیال سے جو بھی نظام ہوگا, میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے حوالے سے بات کروں, میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی بھی پولیٹیکل میکنزم کو ہم بوائیکاٹ کریں گے. ہم حصہ لیں گے ضرور, اختلاف یا اپنی مختلف رائے رکھتے ہوئے ہی صحیح, انڈر پروٹیسٹ ہی صحیح, بٹ بوائیکاٹ تو ہم نہیں کریں گے, زیادہ کر کے الیکشن ہی لڑیں گے. یہ تمام تر امینڈمنٹس کا کوئی نہ کوئی انٹینشن ہوتا ہے. اگر قانون آتا ہے تو فار دا سوشل ویلفیئر آف دا پیپل اس کے لیے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا کیا انٹینشن تھا جو امینڈمنٹ لا کے اس کے بعد 2013 میں مختلف سیکشن 14 اور دیگر چیزوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ایکسپریس کیے گئے ویوز, کیا انٹینشن تھا آپ کی نظر میں بینگ اے ممبر آف اپوزیشن؟ ایک بالکل ہی ٹوتھلیس ایک نظام پیدا کیا گیا جس میں نہ کوئی اختیارات منتقل کیے گئے, نہ کوئی وسائل منتقل کیے گئے, صرف ایک پروسیس ہی, ایک فارم ہی ایک پورا کیا گیا. آپ کو یقیناً یہ یاد ہوگا کہ گزشتہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس لینے پر اور واضح احکامات پر کہ یہ آئینی ایک اوبلیگیشن ہے اپون آل دا پروونشل گورنمنٹس اور یہ کنڈکٹ کرنا ہے. تو ایک بڑے ایک ہاف ہارٹڈ طریقے سے وہ کیا گیا اور بدقسمتی سے ایک اپرچونٹی تھی. پیپلز پارٹی ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے کہ اختیارات کی نچلے سطح پہ منتقلی ہونی چاہیے, بٹ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کی کال اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے اور یہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اسی کی ایک مثال ہے. یو آلسو چیلنج دس ایشو ان سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, یہ سب جوڈس میٹر بھی ہے. کیا ریکمنڈیشنز آپ نے دی ہیں, کس انٹینشن سے آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں اس میں واضح کئی شکیں ہیں, کئی سیکشنز ہیں جو ہماری نظر میں آئین پاکستان کے الٹرا وائریز ہیں. خصوصاً ایک شک ہے جس میں آزاد امیدواروں کو اپنی آزاد حیثیت محفوظ رکھنے سے محروم کرتی ہے. اس میں کوئی ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو الاؤ نہیں کرتی, جب آرٹیکل 17 آئین پاکستان کا بہت واضح ہے جو رائٹ آف ایسوسیشن وہ محفوظ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگین اگر ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کا علم بلند کرتی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا ایک آزاد حیثیت رکھنا ہی جمہوریت کا حسن نہیں ہے؟ اچھا, ان دا اینڈ ریکمنڈیشنز کیا ہوں گی آپ کی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں کہ امینڈمنٹ کی جائے, نیا لایا جائے, کس طریقے سے ہونا چاہیے, کیا ماڈل ہونا چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم نچلی سطح تک ڈیوالو ہو سکے؟ میرے خیال سے 2013 والا جو قانون ہے وہ ایک بدنیتی پہ ہی مشتمل قانون ہے. اس کو اوور آل پورا ایک ریویو کرنا پڑے گا, فرام دا بیس ڈاؤن سے پھر اوپر دیکھنا پڑے گا, اور اسی حوالے سے اسی نظر سے ہم نے مشترکہ اپوزیشن پارٹیز نے آلریڈی جو پریپیئر کیا ہے, جو ڈرافٹ بل پریپیئر کیا ہے اور وہ پلیس بھی ہو چکا ہے سندھ اسمبلی پہ. ایک اور بڑی بدقسمتی ہے کہ سندھ میں ہمارے پاس ابھی تک اسمبلی کی کوئی بھی پرماننٹ کمیٹیز نہیں بنی ہیں. پارلیمنٹری کمیٹیز جن کا فنکشن ہونا چاہیے یہ چیز اوور ویو کرنا, ریویو کرنا, ڈیبیٹ کرنا, بحث کرنا, تھریڈ بیر اس کو دیکھنا, نہ وہ کمیٹیاں آج بنی ہیں نہ وہ فعال ہیں. تو لہٰذا ابھی ہمیں یہی انتظار. اکاؤنٹیبل کمیٹی تو بنی ہے, ان کو چیئر بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی ہے اور بالکل اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے. آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی کے روح کے برعکس وہ بنی ہے. موقف یہ ہے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں کی, اس وجہ سے آپ اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. اچھا, تو یہ کوئی پرائیویٹ کانٹریکٹ تھا کیا؟ یہ پیپلز پارٹی کا یا شہید بینظیر بھٹو کا اپنی پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں تھی؟
اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ پاکستان کے عوام کے اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہونی ہے، کس کے وسائل پہ ہونی ہے؟ پاکستان کے عوام کے وسائل پہ ہونی ہے نا. تو ان کے ساتھ اگر یہ کمٹمنٹ توڑنا چاہتے ہیں تو واضح آ کر بولیں. اور یہی اگر کمٹمنٹ، یہی لاجک اگر لی جاتی ہے تو نیشنل اسمبلی میں کیسے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لے لی آن دا سیم بیسس، سیم چارٹر آف ڈیموکریسی. ادھر بھی تو پی ٹی آئی نے از ناٹ اے سگنیٹری ٹو سی او ڈی، تو وہی چیز ادھر پروونشل اسمبلی سندھ میں کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ اچھا، ان دا اینڈ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو اور تمام تر لوگ جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کب ہو رہا ہے، کیا انٹینشن ہے، کیا سمجھتے ہیں انالیسز ان شارٹ؟ دیکھیں، کچھ بڑے سیریس ایشوز ہیں، ریزرویشنز ہیں ریگارڈنگ دی سینسس. وہ بھی سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، کیبنٹ کمیٹی فیڈرل لیول پہ وہ ریویو کر رہی ہے. اور الیکشن کمیشن میں بھی اتفاقاً پاکستان پیپلز پارٹی ہی گئی ہوئی ہے کہ جب تک سینسس والا ایشو سیٹسفائڈ نہیں ہوتا، حتمی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، تب تک نئی جو ڈی لمیٹیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ الیکشن تب تک نہ ہو. سو کب تک یہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں وہ دیکھی جائے گی. میرا ایک اور گزارش ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ کئی آئینی چیلنجز جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے وہ پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے. تو جب تک یہ نہ سمیٹے جائیں، جو عوام نے اس کی امپلیمنٹیشن پہ جو فیڈ بیک دیا ہے یا چیلنجز جو ریز کیے ہیں، جب تک وہ ونس اینڈ فار آل فائنلی سیٹل نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس قانون میں مزید اصلاحیں لانی ہے وہ جب تک نہیں ہوتا، تب تک میرے خیال سے انتخابی عمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. بیرسٹر حسنین مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جی ڈی اے کے پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں. ویورز، دیگر جو سیاسی لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے بھی موقف لیں گے اور اسی پر ہی گفتگو کریں گے کہ بلدیاتی نظام کا ماضی کیا رہا، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا. یہاں لیتے ہیں مختصر بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کا کسی اور شخصیت سے گفتگو شروع کریں گے. جی نے دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کا ٹینیور ختم ہوا تو کے ڈی اے ہو، واٹر بورڈ ہو، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، کے ایم سی ہو، یہ پروفٹ میکنگ اداروں سے کنورٹ ہو کے لاس میکنگ کی طرف چلے گئے، اور بہت بڑے بڑے واجبات تھے. اور آج بھی اگر آپ ان اداروں کو اسیس کریں تو وسیم اختر صاحب بات کرتے تھے آئے دن کہ جی کے ایم سی کے اندر میرا جو سب سے بڑا پورشن ہے، جو مجھے پیسے ملتے ہیں، وہ تنخواہوں میں اور پینشن میں چلا جاتا ہے. تو یہ تو وہ ادارے تھے جو کہ پیسے کماتے تھے، بٹ انفارچونیٹلی جب پاورز کو اتنا غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ادارے مفلوج ہو گئے، وہ پیرالائز ہو گئے. دوسرا، جو آج کراچی کے انفراسٹرکچر کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر کو صحیح طریقے سے امپروو نہیں کیا گیا، تو کراچی میں کچھ تو پلاٹس تھے جو بائی برتھ کمرشل تھے، کچھ پلاٹس تھے جن کو کمرشل کیا گیا. وہ کمرشل کے زمانے میں کیا گیا، وہ انہی بلدیاتی اداروں کے زمانے میں کیا گیا. کس نے کیا؟ انہی بلدیاتی اداروں نے ان کو روڈز کو کمرشل کیا، ہائی رائز بلڈنگز کو تعمیر کرنے کی اجازت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح وہ ہائی رائز بلڈنگ بن رہی تھی، انفراسٹرکچر کو بھی تو امپروو ہونا تھا نا. اب میں آپ کو مثال ڈسٹرکٹ سینٹرل کی دیتا ہوں، جو نارتھ ناظم آباد کی روڈ ہے. ایک زمانے میں وہاں پر ہزار گز کے 2,000 گز کے بنگلے ہوتے تھے، جہاں پر لوگوں کی فیملیاں رہتی تھیں، ایک فیملی یا دو فیملی. اب وہ انہوں نے پلاٹ ختم کر کے تعمیرات کی اجازت دے دی، اس روڈ کو کمرشل کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گراؤنڈ پلس 20 کی عمارت بن گئی. جس 1000 گز کے پلاٹ پہ ایک فیملی رہتی تھی یا دو فیملیاں رہتی تھیں، اب وہاں پر 150-200 فیملیز رہتی ہیں. تو نیچرلی آپ نے کراچی کو ورٹیکلی تو گرو کیا، لیکن انڈر گراؤنڈ جو کراچی میں کام کرنے کی ضرورت تھی کہ سیوریج کے نظام کو بہتر بناتے، پانی کے نظام کو بہتر بناتے، آپ انفراسٹرکچر کو بہتر بناتے، آپ نے اس طریقے سے نہیں بنایا، جس کا ایونچولی خمیازہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بھگتتی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک متوازن لا ہونا چاہیے کہ ہاں ان کو اختیارات ملیں، صفائی کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، میونسپل فنکشنز ان کے پاس ہونے چاہیے، پارکس ہو گئی، ڈیولپمنٹ ہو گئی، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ بالکل ان کے پاس ہونے چاہیے. لیکن اگر ایبسولوٹ پاور آپ نے ان کو دے دی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ کراچی کی سڑکیں کمرشل ہو جائیں گی، کراچی کے پلاٹس کمرشل ہو جائیں گے. کراچی ورٹیکلی تو گرو ہوگا، لیکن جو کراچی کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے کام نہیں ہوگا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا سیکشن 14 جو ہے وہ مختلف جو کاؤنسلز ہیں، کمیٹیز ہیں، میٹروپولیٹنز، اور اس کی ڈیفینیشنز اور اس کے کام کے حوالے سے
ایک تاثر ہے کہ اربن سٹیز میں رہنے والے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بریچ کیے گئے ہیں اس لا کے تحت. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 بریچ آف اربن پیپل کے وہ جو لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بریچ کیے گئے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اصل رائٹس تب بریچ ہوئے تھے جب ان کے پارکس کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی گئی. یہ تب بریچ ہوئے تھے جب گرین بیلٹس کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی گئی. یہ تب بریچ ہوئے تھے کہ ادارے کے اندر 100 لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت تھی، 1000 بندے کو ہائر کر دیا گیا. ان چیزوں نے اداروں کو تباہی کی طرف دھکیلا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بلدیاتی نظام ختم ہوئے کو شاید 2 مہینے ہوئے ہیں. 2 مہینے کے اندر آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو مس پلیس تھیں ان کو صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کورنگی کی آپ کو مثال دینا چاہوں گا، جہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ کام نہیں کرتی، وہاں پر صفائی سینیٹیشن جو ہے وہاں کی ڈی ایم سی خود کر رہی تھی. آج آپ کمپیئر کر لیں ان دونوں ڈسٹرکٹس کو آج سے 3 مہینے پہلے کی سچویشن میں، آپ کو صفائی کی بہتر سچویشن نظر آتی ہے. کوئی اضافی فنڈنگ نہیں دی گئی، صرف یہ کہ ان ایڈمنسٹریٹرز کو موٹیویٹ کیا گیا یار صحیح طریقے سے کام کرو، ایمانداری کے ساتھ کام کرو، ٹرانسپیرنٹلی کام کرو. انہوں نے اپنی ریسورسز کو بڑھانا شروع کیا. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا ان ڈسٹرکٹس کے اندر کہ ایک مد میں ایک ٹاؤن ٹیکس کہہ لیں یا اس کو فی کہہ لیں جو یہ لوگ اکٹھا کرتے تھے، جس میں سال بھر میں 80 لاکھ روپے میرے خیال میں کورنگی میں اکٹھا کیے جاتے تھے. صرف کورنگی کے اندر 1 مہینے کے اندر ایڈمنسٹریٹر نے اس اماؤنٹ میں سے کوئی 25 یا 30 لاکھ روپے اکٹھا کیا 3 ہفتوں میں. یہ ایک واضح ڈفرینس ہے نا. کوئی نئے اختیارات نہیں دیے گئے، کوئی نئے مالی وسائل نہیں دیے گئے، صرف ان کو موٹیویٹ کیا، انکریج کیا اور تھوڑی سی بہتری آئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ اختیارات بالکل نہیں تھے، اس سے میں کبھی بھی متفق نہیں ہوں گا. میں سمجھتا ہوں اختیارات جو تھے ان اختیارات کو بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں استعمال کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اصل جو پامالی ہے عوامی حقوق کی وہ یہ مس یوز آف اتھارٹی تھا جو کہ ماضی کے بلدیاتی نمائندوں نے کیا. آپ ایڈمنسٹریٹرز سے کافی امپریس نظر آ رہے ہیں. جو ماضی کے ڈکٹیٹرز تھے، ایوب خان ہو یا ضیاء الحق، انہوں نے اپنے جو قوانین میں ایڈمنسٹریٹرز کو زیادہ امپاور کرنے کی بات کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو قانون دیا اس پر بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر کو زیادہ امپاور کرنے کے حق میں نہیں تھے. تو آپ کیا اس وقت کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ ایڈمنسٹریٹرز اور بیوروکریسی کو زیادہ امپاور کرنے کے حق میں؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میں نے ایڈمنسٹریٹر سے متاثر نہیں ہوا، میں کام سے متاثر ہوا ہوں. میں کراچی کا شہری ہوں، میں دیکھتا تھا جگہ جگہ کچرا نظر آتا تھا، اور وہ الزام کیا دیتے تھے کہ جی سندھ حکومت مدد نہیں کری، سالڈ ویسٹ مدد نہیں کری. تو میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کے کانسیپٹس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ناظم آباد میں سالڈ ویسٹ نہیں تھی. اگر اصغر علی شاہ کرکٹ گراؤنڈ کے باہر منو ٹن کچرا پڑا ہوا تھا تو اس کو اٹھانے کی ذمہ داری ایم کیو ایم کے میئر کی تھی، ایم کیو ایم کی جو ڈی ایم سی کے چیئرمین کی تھی اس کی تھی. لیکن آج اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے باہر آپ کو کچرا نظر نہیں آ رہا. کس نے اٹھایا کچرا؟ اسی ڈی ایم سی نے. تبدیلی کیا ہوئی کہ ایک ایڈمنسٹریٹر آ گیا، اس نے کام کیا، اس نے اپنے ریسورسز کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا. پیپلز پارٹی کل بھی یہ سوچتی تھی، آج بھی یہ سوچتی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی یہ سوچے گی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام کی جو رہنمائی کرتے ہیں اس کے پبلک ریپرزینٹیوز کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں، ہم آج بھی تیار ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کرا دیے جائیں تاکہ الیکٹڈ لوگ آ جائیں، بٹ الیکٹڈ لوگ صحیح طریقے سے کام کریں. اور شہریوں کو ان تمام چیزوں پر اب میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اختیارات کا رونا روتے تھے وہ در حقیقت اختیارات کا ایشو نہیں تھا، کچھ اور ایشوز تھے. اچھا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اپوزیشن اس چیز پر متفق ہے کہ جب تک اس کو چینج نہیں کیا جاتا تب تک یہ فرینڈلی نہیں ہوگا. اپوزیشن احتجاج ماضی میں بھی کیا ہے، اب بھی جائے گی. ٹریجری بینچز کی کیا حکمت عملی ہوگی اس نظام کے تحت؟ دیکھیں اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو کہ کانسٹنٹلی اپنی انٹروسپیکشن کرے اور اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے اور دیکھے کیا کیا خامیاں ہیں. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس کو پروونشل گورنمنٹ بھی ایویلویٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور ہمارے اندر بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ہمارے یہاں بھی ایک رائے ہے کہ کہیں کہیں کچھ ایشوز کے اوپر ہمیں ان کی پاورز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ان کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں. کابینہ نے ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی ہے جس کو وزیر بلدیات ہیڈ کرتے ہیں، اس میں میں بھی ہوں اور کچھ وزراء بھی ہیں. اور ہمیں یہ ٹاسک دی گئی ہے کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں سے بھی اس انپٹ لیں گے. تو ہم اس بات پر تو متفق ہیں کہ ایک نیا لا آنا چاہیے جس کے اندر اختیارات کو مزید متوازن بنانے کی ضرورت ہے. لیکن متوازن کس طریقے سے کہ صرف اختیارات نہ ہوں،
اختیارات کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. تو چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ ہم اختیارات دینے پر بلیو کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو نیا قانون جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر ان تمام پرائیورٹیز کو صحیح طریقے سے سیٹ کیا جائے. NFC کی خواہش رکھتے ہیں کہ صوبوں کو منتقل ہو, لیکن پروونشل جو فائنینس کمیٹی ہے یا کمیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ڈیوالو ہو سکی. ڈیوالو ہوئی ہے, لاسٹ ہمارے دور میں ہوئی تھی 2009-2010 کے اندر. اس کے بعد جس طریقے سے مزید اس کے اندر کام ہونے کی ضرورت تھی وہ کام نہیں ہوا. لیکن نواز صاحب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوبہ بھی جو اگر پیسے دے گا لوکل گورنمنٹ کو وہ تبھی دے گا جب اس کو اوپر سے پیسے ملیں گے. تو آخری جو نیشنل فائنانس کمیشن وفاق کا آیا تھا وہ کب آیا تھا؟ وہ 2010 میں ہی آیا تھا, ہمارے دور میں آیا تھا. تو دعا کیجئے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کو لیڈ کریں, کنسنسس کے ساتھ, لوگوں کی مشاورت کے ساتھ, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے نئے NFC کے اوپر کام کیا جائے گا. ان کے بس کی بات نہیں ہے PTI والوں کی یا کسی اور کی کہ وہ NFC کرا سکیں. ہم 2010 میں ایک پولرائزڈ پاکستان تھا, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے سب کو یکجا کیا, اکٹھا کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ایک یونانیمس NFC پاس کرائے گا. تو انشاءاللہ ایک بار پھر ہم وہ NFC کرائیں گے, اور نیچرل اس NFC کے ساتھ PFC بھی صوبہ سندھ نے کیا تھا. تو ہم ایک بار پھر نیا NFC ہو جائے, ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اندر کہ PFC بھی ہونا چاہیے. ٹینڈرنگ رائٹس پر بڑا ایشوز چل رہے ہیں, اور اپوزیشن کا ماننا ہے کہ جہاں جہاں حکومت کے اتحادی ہیں یا حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہاں ٹینڈرز بھی ہوتے ہیں, کام بھی ہوتا ہے, لیکن جہاں ان کے اتحادی ہیں یا وہ حکومت میں ہیں, لوکل گورنمنٹ میں, وہاں کام نہیں ہوتا, وہاں ٹینڈرز نہیں ہوتے. ایشوز جو فائنینس ہے وہ اس کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, بڑے سوال میں بڑا اچھا کمپلیمنٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ اپوزیشن والے اس بات کو مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جہاں سے الیکٹ ہوتی ہے وہاں کام بھی کرتی ہے. کیونکہ ویسے جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں وہاں تو ان کا, اب دیکھیں میں نے پکڑ لی نا چیز. ان کا کہنا ہے کہ مطلب آپ پروونشل لیول پر حکومت ہے وہ تعاون نہیں کرتی جہاں جہاں ہماری ووٹ بینک. پہلے جو میری تعریف کی ہے اس کو تو میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں نا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پریس کانفرنسز جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں کرتی پیپلز پارٹی. تو چلیں اس بات کو تو مان رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہم الیکٹ ہوئے ہیں ہم نے کام کیا ہے وہاں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اب آ جائیں آپ اس چیز کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ایریاز میں کام نہیں کیا جاتا. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں, سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا. کراچی میں کورنگی ضلع ہے, کورنگی ضلع کے اندر 12,000 روڈ ہے, 8,000 روڈ ہے. کس نے بنائی؟ وہ KMC نے بنائی, وفاقی حکومت نے بنائی, سندھ حکومت نے بنائی. کورنگی انڈسٹریل ایریے کو اضافی فنڈنگ ڈائریکٹ سندھ حکومت نے دی, وفاقی حکومت نے دی, میئر نے دی. کورنگی انڈسٹریل ایریے کی جو مین روڈ ہے جو آل دا وے لانڈھی تک جاتی ہے, لاٹھی کی روڈ, وہ کس نے بنائی؟ وہ سندھ حکومت نے بنائی. آج بھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے. کورنگی کے 2.5 نمبر اور 5 نمبر ایریا میں جو برجز بنائے وہ کس نے بنائے؟ تو اسی سندھ حکومت نے بنایا. کوئی وفاقی حکومت کی انپٹ نہیں تھی. کورنگی میں ایک بہت بڑا ہسپتال ہے انڈس ہسپتال. انڈس ہسپتال کو ایک میجر فنڈنگ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے. اس میں سارے شہر سے لوگ آتے ہیں, بٹ بالخصوص کورنگی کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ انڈس ہسپتال کی کس طریقے سے معاونت سندھ حکومت کر رہی ہے. تو یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ جی جہاں ان کو ووٹ نہیں ملتے وہاں کام نہیں کرتے, یہ میں سمجھتا ہوں تاثر غلط ہے. ہم نے اپنے رویے سے, اپنے کام سے یہ شو کیا ہے کہ ہم اس پولیٹیکل بائس میں بلیو نہیں کرتے. عوامی خدمت ہماری پرائیورٹی ہے. ایک ہم سے غلطی بالکل ہوئی ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اپنے کام کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ ماضی میں نہیں کر پائے, کہ جس طریقے سے اس کی ہمیں تشہیر کرنی چاہیے تھی ہم نے تشہیر نہیں کی, جس کے سے لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن جس دن آپ میرے ساتھ چاہیں بیٹھ جائیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ صوبہ سندھ کے کس ضلع میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کام کیا, ہم نے اپنا کون سا وعدہ پورا کیا, کون سے وعدے کے اوپر اس وقت کام کریں, اور کون کون سی چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے. تصحیح ہمیشہ ہو سکتی ہے, اور تصحیح میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا, میں اس سے متفق نہیں. الدو دس از سب جوڈس میٹر کہ اپوزیشن نے چیلنج بھی کیا ہے اس لا کے مختلف شکوں کو 2013 لوکل گورنمنٹ کو. اب ڈیڈ لاک تو ہے ان دا اینڈ, اس کا حل آپ کے پاس ٹریجری بینچز کے پاس کیا ہے؟ ٹریجری بینچز جو ہے وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کی خاص بات یہ ہے کہ ہر ڈیڈ لاک کی کنجی اس ڈیموکریسی میں ہے. تو انشاءاللہ یہ اسمبلی موجود ہے, اس اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے
وہ ڈیلیبریشن میں بلیو کرتی ہے, وہ بات چیت میں, گفت و شنید میں بلیو کرتی ہے, اور انشاءاللہ جو ڈیموکریٹک اصولز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا مسودہ لے کر آئیں گے جس کے اندر کوشش ہماری پوری ہوگی کہ ہم اپوزیشن کی جماعتوں کو مطمئن کر سکیں. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمیں اطمینان دینا ہے اپنی عوام کو, سندھ کی جو پبلک ہے اس کو, اس پاپولیشن کو ہمیں مطمئن کرنا ہے. کوشش پوری کریں گے ہم کہ اپوزیشن سے مشاورت کریں, بات کریں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ سیاست کریں گے اس ایشو کے اوپر, اگر وہ کھلے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں, ہم قانون سازی کر سکتے ہیں. ان دا اینڈ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے ایک ہائپوتھیسس ہے کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, سندھ حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے, پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ہو رہی ہے اور کیا آپ کی تیاری مکمل ہے؟ اچھا پتہ نہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں کہ عدالت کے اندر متحدہ قومی موومنٹ گئی ہوئی اور انہوں نے کہا جی بلدیاتی انتخابات اس سینسس کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. تو اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں. یہ پبلکلی یہ باتیں نہیں کہتے, پبلکلی کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, مرتضیٰ وہاب ذمہ دار ہے. یہ غلط ہے نا. دیکھیں حقائق یہ ہیں کہ اس سینسس کے اوپر ایم کیو ایم کی ریزرویشنز ہیں, جماعت اسلامی کی بھی ریزرویشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشن ہے, جس کی وجہ سے اس سینسس کی آڈٹ ہونا ضروری ہے. اور وہ آڈٹ کا پروسیس کس کو کرنا ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں آ کے وہ الزام تراشی کے لیے بڑی بڑی باتیں کریں لیکن جو ان کا اپنا رول ہے اس کو وہ ادا نہ کریں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ صحیح آبادی کے تناسب کے بیسس کے اوپر حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور حلقہ بندیوں کے بیسس کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے. ہم ماضی میں بھی تیار تھے, ہم آج بھی تیار ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جو قانونی سکون ہے اس کو وفاقی حکومت دور کرتی ہے, ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب. بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے جو قانونی تقاضا ہیں اس حوالے سے اور دیگر چیزوں پر بھی اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی. کوشش ہوگی کہ دوسرے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.